اکثر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کریمین کے متعلق اپنی زبان دراز کرتے ہیں، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے علماء محققین جو ہیں ان کی کثرت کا یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زبان دراز کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں 3 مسلک ہیں، اور اگر آپ تینوں مسلکوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تینوں کے تحت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والدین کریمین جنتی ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یقیناً نجات یافتہ ہیں۔ ایک پہلا مسلک تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق زمانہ فطرت سے ہے۔ سب سے قریبی زمانے میں جو تشریف لانے والے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی زمانے میں وہ کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کے عرصے کا فرق ہے۔ اب اس عرصے کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی انجیل، اس میں تو طرح طرح کی قرآن کہہ رہے کہ تحریفات ہو چکی ہوئی تھی، تحریف ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے ہیں وہ آپ کو اللہ کا بندہ یا اللہ کا رسول ماننے کی بجائے اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ اسی لیے کہہ رہے تھے نا کہ کتاب میں تحریف ہو چکی ہوئی تھی اور ان کی امت گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہوئی تھی۔ اچھا، اب اس دور کے جو لوگ ہیں، اس دور کے لوگ کس دور کے لوگ؟ جس دور کے اندر حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جو دور ہے، اب وہ لوگ اگر ہدایت کی روشنی حاصل کرتے تو کہاں سے کرتے؟ ایک بات ہے، کلمہ حق سنتے تو کس سے سنتے؟ کیونکہ آخری جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو گزرے ہوئے 600 سال ہو چکے تھے، ان کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہوئی تھی اور ان کی امت جو ہے وہ آپ کو اللہ کا رسول یا اللہ کا بندہ ماننے کی بجائے آپ کو اللہ کا بیٹا کہنے کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث ہوئے تھے، بنی اسرائیل کے لیے۔ حجاز کے جو لوگ تھے وہ تو ان کی دعوت کے اندر داخل ہی نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی حجاز کے لوگوں کو، کیونکہ ان حجاز کے لوگوں کو دعوت دینا ان کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، وہ ان کی طرف بھیجے بھی نہیں گئے تھے، اور نہ ان کے حواریوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچاتے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول نہ بھیج دیں، ان میں رسول نہ مبعوث فرمائے، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ تو علامہ ابن حجر حیتمی نے ذکر کیا کہ روشن حق یہ ہے جس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے کہ اہل فطرہ جو ہیں، اہل فطرت سب کے سب نجات یافتہ ہیں، اہل فطرت لوگ ہیں، اور اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جو انہیں اللہ پر ایمان لانے کا مکلف بنائے، جن کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا گیا جو ان کو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مکلف بنائے۔ تو اہل عرب جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے زمانے میں بھی اہل فطرت تھے، ان کے زمانے میں بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کے زمانے، تو یہ تو ویسے بھی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے، 600 سال گزر چکے تھے، موجود ہوتے بھی تو اہل عرب جو سی وہ مکلف ہی نہیں تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے رسولوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا
کہ وہ اہل عرب یعنی حجاز کے لوگوں کو بھی اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیں، تو ان کا حلقہ تبلیغ جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل تک محدود تھا۔ تو اب اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول مبعوث نہ فرمائے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت کے اندر بھی فرمایا گیا سورۃ القصص میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو آیاتنا، اور نہیں آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول جو پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں۔ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ وہ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ان میں کوئی رسول نہ بھیج دے جن سے۔ تو پہلا جو طبقہ ہے اس کے اندر یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ کی توحید کے عقیدے تک رسائی حاصل کر لی۔ پہلا طبقہ اہل فطرت کے لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے نور بصیرت سے اللہ کی توحید کے عقیدے تک رسائی، اور دوسرا طبقہ وہ ہے اسی زمانے کے لوگوں کے اندر جنہوں نے دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا اور بت پرستی کا آغاز کر دیا، اور تیسرا طبقہ جو ہے یہ وہ طبقہ ہے جو اپنی غفلت اور بے خبری کی وجہ سے ہر قسم کے عقیدے سے بے نیاز رہا۔ نہ تو انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنایا اور نہ وہ شرک اور بت پرستی کے مرتکب ہوئے، نہ تو انہوں نے توحید خداوندی کا عقیدہ اپنا لیا۔ ان پہلے دو طبقے تو وہ ہیں، ایک جو توحید خداوندی کے پر قائم رہے، دوسرے وہ ہیں جو بت پرستی کے اندر انوالو ہو گئے، تیسرا یہ ہے جو نہ تو توحید خداوندی کے اندر جن سے ان کا عقیدہ تھا اور نہ وہ بت پرستی کرتے تھے، انہوں نے بت پرستی کے بھی وہ مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ وہ طبقہ ہے۔ یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایک مسلک تو یہ ہے کہ وہ اہل فطرت میں سے تھے، نہ ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور علیہ السلام کی بعثت تک کوئی نبی آیا، نہ کسی نبی کی ان کو دعوت پہنچی، اور نہ ہی انہوں نے کسی نبی کے ساتھ کفر کیا، نہ اس کی دعوت کو مسترد کیا، کیونکہ دعوت آئی نہیں تھی تو مسترد کیسے؟ اور اس لیے یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہیں۔ اچھا، اب دوسرا مسلک، تو تینوں مسلکوں کو آپ دیکھ لیں تو حضور کے والدین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جنت کی بہاروں سے۔ اب دوسرا مسلک جون سے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اچھا، اب آپ لکھتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے۔ جیسے کہ میں نے پیچھے اس آیت کے تحت یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد معاذ اللہ استغفر اللہ کافر ہوتے تو وہ ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کیوں کرتے؟ ایک پیغمبر ایک کافر کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرے گا؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدر جو ہے وہ ان کے والد ہی نہیں تھے، ان کے والد طارق تھے، وہ تو چچا تھے۔ اچھا، اب بے شک وہ لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بے شک انبیاء کرام کے آباء و اجداد کافر نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتی ہیں، میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتی ہیں، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے۔ تو سجدہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ سجدہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یعنی جب آپ سجدہ کرنے والوں کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری وہ ذات ہے جو آپ کو دیکھتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں میں منتقل ہوتے رہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا نور ایک سجدہ کرنے والے کی پیشانی سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی پیشانی میں منتقل ہوتا رہا۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آبا و اجداد مسلمان تھے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور کے جملہ آبا و اجداد مسلمان تھے، جیسے کہ میں نے یہ انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا سورۃ الشعراء کا بھی۔ اچھا، ابو نعیم نے دلائل النبوت میں کئی سندوں سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہمیشہ سے مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرماتا رہا، ہر آلائش سے پاک کر کے، ہر آلودگی سے صاف کر کے۔ جہاں کہیں سے دو شاخیں پھوٹی وہاں اللہ نے مجھے اس شاخ میں منتقل کیا جو ان دونوں میں بہتر تھی۔ تو امام ترمذی نے اس روایت کو اپنی سنن اور امام بہقی نے حضرت عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا تو مجھے بہترین مخلوق سے کیا، پھر جب قبیلوں کو پیدا فرمایا تو مجھے بہترین قبیلے سے کیا، پھر جب نفوس کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے کیا جن کے نفوس بہت بہترین تھے، پھر جب خاندانوں کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا، بس میں ان سب سے بلحاظ خاندان اور بلحاظ نفس بہتر ہوں۔ تو یعنی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ آبا و اجداد مسلمان تھے۔ تو حافظ ابن حجر فرماتی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کا کسی سے بہتر ہونا، اللہ تعالیٰ کا کسی کو چننا اور کسی کو پسند کرنا اور اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضور بہترین قبیلے کے اندر آپ کو چنا گیا، بہترین مخلوق سے کیا اللہ نے آپ کو چنا، پھر جب قبائل کو تو بہترین قبیلے کو آپ کے لیے چنا، پھر جب نفوس کو تو جن کے نفوس بہت بہترین تھے اس میں آپ کو چنا، پھر جب خاندانوں کو تو بہترین خاندان کو چنا آپ کے لیے، اس میں آپ کو رکھا، تو پھر حضور نے تو ان سب میں بلحاظ خاندان اور بلحاظ نفس میں بہتر ہوں۔ تو حافظ ابن حجر فرماتی کسی کا کسی سے بہتر ہونا، اللہ کا کسی کو چننا، کسی کو پسند کرنا، اس کی بارگاہ میں کسی کی افضلیت اس کے مشرک ہونے کے باوجود ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرک ہوں اور اس کے اندر نبی کو چنا جا رہا اور وہاں سے افضلیت ثابت کی جا رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو عبد الرزاق المصنف میں انہوں نے ابن جرید سے، انہوں نے ابن مسیب سے روایت کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ ہمیشہ زمین کے اوپر، روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان رہیں، کم از کم ہمیشہ روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان رہیں، ہمیشہ۔ اور اگر یہ 7 مسلمان نہ ہوں تو زمین اور جو کچھ اس پر ہے یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے، یہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ مصنف عبد الرزاق نے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہ ہر وقت روئے زمین پر 7 مسلمان ایسے رہیں کہ اگر یہ 7 مسلمان نہ ہوں تو زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے۔ اسی طرح ابن منظر نے اپنی تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ ابن جرید سے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی کی تفسیر نقل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے کچھ آدمی دین فطرت پر رہیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل تحقیق کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے تمام آبا و اجداد دین ابراہیمی پر تھے اور ان کے عقیدے سے عقیدہ توحید کا بھی
پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح غزوہ حنین میں جب دشمنوں کی اچانک تیر اندازی سے اسلامی لشکر میں عارضی طور پر ایک افراتفری، ایک بغدڑ مچ گئی غزوہ حنین کے اندر، دشمنوں نے اچانک تیر اندازی شروع کر دی تو اسلامی لشکر میں ایک افراتفری مچ گئی، ایک بغدڑ سی مچ گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خچر پر سوار تھے، تو انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ میں جب تیر آ رہے تھے تو میدان جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہوئے آپ آگے تشریف لائے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں سچا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اگر عبد المطلب مواحد نہ ہوتے، توحید پر قائم نہ ہوتے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کی فرزندی پر فخر نہ کرتے۔ تو ان کی فرزندی کے اوپر، ان کے فرزند ہونے کے اوپر حضور نے کیوں فخر کیا کہ میں سچا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں؟ کیوں ان کی فرزندی کے اوپر حضور نے فخر کیا؟ کیونکہ حضور کو معلوم تھا کہ وہ مواحد ہیں، کیونکہ کافر کی فرزندی پر فخر کرنا منع ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے والد کی مغفرت اور بخشش کے لیے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک کافر کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے جو ان سے۔ تو خیر، اب ایک تیسرا مسلک ہے، اس مسلک کو بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، کسی بھی مسلک کو اٹھا لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اب اس کے اندر جون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا۔ اب ایک جماعت حفاظ محدثین کی وہ اس طرف گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ حضور پر ایمان لے آئے۔ یہ تیسرا پہلا مسئلہ کیا تھا؟ اہل فطرت میں سے۔ اب یہ تیسرا مسلک بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور کے والدین کو زندہ فرمایا اور وہ بظاہر بھی کلمہ پڑھ کر آپ کے اوپر ایمان لے آئے، وہ آپ پر ایمان لے۔ اس مسلک کے تحت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنتی ہیں اور جنت کی ہواؤں سے اور بہاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ اچھا، ویسے بھی آپ دیکھیں 21 جنوری 1979 روزنامہ نوائے وقت، اس کی یہ خبر ہے کہ 1400 سال بعد مسجد نبوی شریف کی توسیع کے سلسلے میں کی جانے والی کھدائی کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا جسد مبارک صحیح سالم حالت میں برآمد ہوا۔ یہ 21 جنوری 1979 روزنامہ نوائے وقت کی خبر ہے کہ 1400 سال کے بعد تو اخیر میں یہ کہ قاضی ابو بکر ابن عربی جو مسلک مالکیہ کے بہت بڑے جلیل القدر ائمہ میں سے ہوئی، جن کی تفسیر احکام القرآن ان کے علم و فضل کی سب سے بڑی دلیل ہے، تو ان سے ایک فتویٰ جو ان سے وہ مانگا گیا، ان سے ایک فتویٰ لیا گیا، تو انہوں نے اس کے اندر جو اپنی لیگل پروناؤنسمنٹ یا لیگل اوپینین دیا وہ یہ تھا، ان سے سوال کیا گیا، سئل القاضی ابو بکر ابن العربی عن رجل قال ان آباء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی النار۔ قاضی ابو بکر ابن عربی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ فی النار ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ آگ میں، معاذ اللہ جہنم میں، جو بندہ یہ کہتا ہے
آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ فَأَجَابَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ، تو آپ نے جواب دیا جو شخص یہ کہتا ہے وہ ملعون ہے، وہ ملعون ہے، لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ کے اس ارشاد کے مطابق، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ کا یہ جو ارشاد ہے نا سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر، کہ جو لوگ اذیت پہنچاتی ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت ہے ان کے اوپر، لعنت بھیجتا ہے ان کے اوپر، بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین کے بارے میں ایسی بات کہی جائے، ایسی بات کہی جائے جن سی ہے۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے جو لوگ حضور کی، حالانکہ تینوں مسلکوں کے تحت تینوں مسالک کو بیان کرنے کے بعد اگر آپ نے میری بات کو غور سے سنا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضور کے والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ایک تو جماعت ان محدثین کی ہے جو کہتی ہے کہ ان کو حضور کے لیے زندہ کیا گیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک جماعت مفسرین اور محدثین کی وہ کہتی ہیں کہ وہ اہل فطرت میں سے ہیں، جس زمانے میں کوئی رسول ہی نہیں آیا، اور جس زمانے میں رسول نہ آئے اور وہ لوگ جو ان سے جن تک کسی رسول کا پیغام نہ پہنچا اور وہ توحید پر قائم رہی یا توحید پر قائم نہ بھی رہے، انہوں نے کسی نبی کے ساتھ کسی نبی کو جھٹلایا بھی نہیں جو ان سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بخش دیا جائے گا جو اس اہل فطرت کے اندر سے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس سے بڑی اذیت کیا ہے، وہ شخص ملعون ہے، لعنت ہے اس کے اوپر۔ اور پھر وہ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو تو لعنت بھیجتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی اذیت کیا ہے کہ حضور کے والدین مبارک کے متعلق ایسی بات کی جائے جو ان سے بات ذہن میں آتی ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام 40 دن رہیں، وہ مچھلی تو مفسرین فرمائیں کہ وہ جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے امام الانبیاء رہیں، نبیوں کے سردار رہیں، تو یہ سوچنے کی چیز ہے۔